ہمیں تو قرآن مجید میں ایک رسول کی زبانی اعلان نظر آتا ہے کہ من تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یعنی جو پیروی نہ کرے اس کا تعلق ہی نہیں، جب تعلق نہیں ہے تو پھر امت ہونا کیسا؟ اور پھر دیکھیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے، آدمیوں کے نہیں، انسانوں کے نہیں، میری امت کے، تو نسبت تو امت کی سب کے لیے ہو گئی، اپنی طرف اضافت تو بحیثیت امت سب کو دے دی، مگر نتیجہ کیا؟ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے کہ سوا ایک کے سب آتش دوزخ میں ہوں گے۔ تو اب بتائیے، انہوں نے یہاں تو امت کہہ بھی دیا، تو یہ دوسری منزل ہو گئی۔ پہلے تو یہ کہ رسول بھی اپنی امت کہیں، اور اب اس کے بعد کی یہ منزل ہے کہ رسول اپنی امت کہیں تب بھی تو اللہ ان کی امت میں سمجھے۔ کوئی کہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ رسول اپنی امت کہیں؟ تو میں نے پیش کر دیا کہ 73 کو وہ اپنی امت کہہ رہے ہیں، ان سب کے لیے کہا ہے میری امت۔ اور اب یہ کہ رسول امت کہیں تو خدا کیوں نہیں مانتا؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت نوح بھی تو رسول تھے اور اولو العزم رسول تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ دو نسبتیں تھیں، ایک میرا بیٹا، ایک میرے اہل۔ تو پہلی نسبت کی تو نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ انہ لیس بابنک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس نسبت کو برقرار رکھا، مگر دوسری نسبت کی نفی کر دی کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال وہ ہے کہ بیٹے کو اہل سے خارج کر دیتے ہیں، تو امت ہونے کا کیا سوال ہے؟ مگر اب یہاں ایک متفق ہے حدیث